سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے یہ پہلو ذرا ملاحظہ فرمائیے۔ نمبر 1، آپ سفر میں تھے یعنی پردیس میں۔ نمبر 2، تنہا شہید نہیں ہوئے بلکہ ساتھ رفقا، اہل بیت اور معتقدین کی ایک تعداد تھی، اور یہ سب انفاس قدسیہ ایسا نہیں تھا کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے شہید ہو گئے اور یہ سب افراد، یہ سب انفاس قدسیہ بعد میں شہید ہوئے، بلکہ یہ سب فیملی ممبرز، اہل بیت، معتقدین، رفقا، یہ پہلے شہید ہوئے، اور آخر میں انتہائی صفاقی کے ساتھ امام الشہداء سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا گیا۔ اور ایسا المناک واقعہ اور ایسا سانحہ حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر کسی نبی کی اولاد کے ساتھ پیش نہیں آیا۔ میدان کربلا میں یہ ساری آزمائشیں اکٹھی آئیں، مال، جان، بھوک، پیاس اور پھر اولاد۔ 6 ماہ کے علی اصغر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اب چھوٹا سا بچہ ہوتا ہے، اس کے گلابی ہونٹ ہوتے ہیں، لیکن پیاس کی شدت سے حضرت سیدنا علی اصغر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو ہونٹ ہیں، مبارک ہونٹ جن پر گلاب کی پتیاں قربان، وہ جامنی سے ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ اور پیاس کی شدت کتنی ہے، کربلا میں گلشن رسالت کی یہ سب سے ننھی کلی ہے، اور جب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہیں اپنی گود میں لے کر میدان کربلا میں آتے ہیں اور پانی کے بارے میں ابھی بات کر رہے ہیں کہ حرملہ بن کاہل مردود نے زہر سے بجھا ہوا ایک تیر مارا جو کہ سیدھا سیدنا علی اصغر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خوش حلقوم کو چھیدتا ہوا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں، بازو میں کھب گیا۔ آپ نے جب وہ تیر نکالا، بچے کا گرم گرم لہو بہا، آپ نے اپنی چلو میں اس خون کو لیا اور فلک کی طرف پھینکا اور یوں فرمایا، اے اللہ، جو کچھ یہ کر رہے ہیں اس پر میں تجھے گواہ بناتا ہوں۔ اور دیکھیے حضرت سیدنا علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کو شبیہ پیمبر، ہم شکل پیمبر کہا جاتا تھا۔ صحابہ کو جب دیدار محبوب بےتاب اور بے چین کرتا، بڑی بڑی دور سے آتے اور حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرے کی زیارت کیا کرتے تھے۔ آج یہ 18 سال کے نوجوان جب کربلا کے میدان میں نکلتے ہیں، عمر بن سعد طارق بن شیت کو کہتا ہے کہ جا سیدنا علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مقابلہ کر لے، اور اگر تو مقابلہ کرے گا میں تجھے موصل کی حکومت دے دوں گا۔ دیکھیے یہ کیا ہو رہا تھا، یاد رکھیے، سوچ لیجئے اور ذہن میں بٹھا لیجئے، ایمبٹ دس تھنگ ان یور مائنڈ۔ یہ عہدہ، یہ دولت، یہ منصب، تاریخ انسانی میں ان چیزوں کے غلط استعمال نے بڑی تباہی مچائی ہے۔ یہ فرعون، ابو جہل، حامان، یزید، یہ عبرتناک مثالیں ہیں۔ یاد رکھیے، عہدہ تو ایسی چیز ہے کہ جب انسان تخت پر بیٹھا اعلان کر دیتا ہے، نسلیں کاٹ دو، نسلیں ختم کر دو، لیکن پھر عہدہ چھن جاتا ہے، اور ہم نے دیکھا ایسے لوگ گھسیٹے جاتے ہیں گلیوں کے اندر، اور اس عہدے کو حاصل کرنے کے لیے عزت، سیلف ریسپیکٹ، حتیٰ کہ ایمان تک گما بیٹھتے ہیں، اور یہ چیزیں کسی کی سکی نہیں ہوتی۔ اولاد بھی انسان کو ایسے دغا دے جاتی ہے، صرف اعمال کام آتے ہیں۔ انسان یہ سب کچھ دیکھتا ہے لیکن اسے نظر نہیں آتا، اس کے کانوں کے اندر جا رہا ہے لیکن اس کو سنائی نہیں دیتا، وہ سمجھنے کی کوشش نہیں کرتا، روز اپنے سامنے لوگوں کو مرتے دیکھتا ہے، ذلیل ہوتے دیکھتا ہے، گرتے دیکھتا ہے، لیکن اپنے آپ کو سمجھاتا ہے کہ میرے ساتھ تو ایسا نہیں ہوگا۔ یاد رکھیے، اللہ رب العزت کا خوف یہ ہر چیز کی اصل ہے۔ جو کچھ بھی کرنے جائیں شریعت اسلام کے اصولوں کو ضرور مد نظر رکھیں۔ اللہ تعالی ہم سب کے ایمان کی حفاظت فرمائے۔